کہ جنرل ڈائر نے جو 1916 میں بلوچستان میں کیا نا، تو اس کے انعام میں اس کو پروموشن ملی، اور پھر اس نے 1919 میں وہی کچھ اس نے جلیانوالہ باغ امرتسر میں بھی کیا، اور پھر جب وہ ریٹائر ہو کے واپس چلا گیا انگلینڈ تو اس نے پھر ایک کتاب لکھی بلوچستان کے جو قبائلی تھے جن کے خلاف اس نے لڑائی لڑی تھی، تو اس نے ان کے بارے میں کتاب لکھی جس کا پھر اردو ترجمہ کیا گل خان نصیر صاحب نے۔ یہ کتاب ہے جی، بلوچستان کے سرحدی چھاپہ مار، یہ جنرل ڈائر کی کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے جب یہ کتاب پڑھی تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آپ کو پتہ نہیں یہ کتاب مل جائے گی پڑھنے کے لیے یا نہیں مل جائے گی، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آج جو بلوچستان میں جس کو لوگ کہتے ہیں نا انسرجنسی ہے، یہ جو ہو رہا ہے، اس کی روٹس بڑی پرانی ہیں، 500-600 سال سے یہ سب سلسلہ چل رہا ہے، لیکن میں 1916 سے شروع کرتا ہوں۔ 1916 میں پتہ ہے کیا ہوا؟ پہلی جنگ عظیم جو ہے اس کے لیے برطانیہ کو ہندوستان سے فوجی بھرتی کرنے تھے، تو پورے ہندوستان سے فوجی بھرتی ہو رہے تھے۔ یہ جو بلوچستان میں کچھ علاقے تھے نا، مریوں کا علاقہ اور مینگلوں کا علاقہ، سنجرانیوں کا علاقہ، بگتیوں کا علاقہ، یہاں سے انہوں نے فوج میں بھرتی ہونے سے انکار کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ لڑائی کیونکہ جرمنی کی اور برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کی تھی، تو جو بلوچستان کے جو لوگ تھے، آزادی پسند لوگ تھے، انہوں نے جرمنی کے ساتھ رابطے قائم کر لیے۔ ایسے ہی رابطے جو ہے یہ وزیرستان کے لوگوں نے بھی کیے تھے۔ تو اسی زمانے میں جو بلوچستان کے جو لوگ تھے جو کہ برطانیہ کے غلام بننا پسند نہیں کرتے تھے، انہوں نے جرمنی سے رابطہ کر لیا۔ تو جنرل ڈائر جو ہے وہ اپنی اس کتاب میں لکھتا ہے کہ مجھے یہ اسائنمنٹ دی گئی کہ میں جو ہندوستان اور سابقہ ہندوستان جو ہے برٹش انڈیا اور ایران کی سرحد پہ جا کے میں ان بلوچ قبائل کے خلاف آپریشن کروں جو کہ ایران کے راستے سے جرمنی اور ترکی کے کانٹیکٹ میں ہیں۔ اور یہ پوری کہانی اس نے اس میں لکھی ہے کہ کس طرح اس نے سازشیں کی، بلوچوں کو ایک دوسرے کے خلاف لڑایا، ان میں پیسے بانٹے، اور جو سب سے اہم چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1916 میں یہ جو جنرل ڈائر تھا، اس نے جو ہزارہ ہیں، ہزارہ جو اہل تشیع تھے، ان کو استعمال کیا جو بلوچستان کے سنی بلوچ قبائل تھے ان کے خلاف۔ اور اس میں یہ بڑا فخر سے لکھتا ہے کہ یہ جب ایک دوسرے سے لڑتے تھے، یعنی کہ ہزارہ جو ہے، ہزارہ پائنیئر ایک رجمنٹ بنائی گئی تھی، اس کے لوگ جو ہیں وہ جب بلوچوں سے لڑتے تھے تو اس لیے نہیں لڑتے تھے کہ وہ تاج برطانیہ کا دفاع کر رہے ہیں، ان کے فرقہ وارانہ جذبات ہوتے تھے، اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کے بعد وہ جو ان کی ڈیڈ باڈیز ہیں ان کی بے حرمتی بھی کرتے تھے، اور وہ واقعات بھی اس نے اس میں بڑی تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ جنرل ڈائر جو ہے اس نے ایک طرف تو بلوچوں میں شیعہ سنی منافرت پھیلائی، دوسری طرف جو اس کے ساتھی تھے وہ جناب مری قبیلے کے جو سردار تھے اس وقت، ان کا نام تھا خیر بخش مری، ان کے پاس گئے اور کہا جی کہ ہمیں فوج میں بھرتی کے لیے اپنے بندے دیں۔ انہوں نے انکار کر دیا، تو ان کے خلاف آپریشن شروع ہو گیا، انہوں نے ان کے خلاف مزاحمت شروع کر دی۔ یہ خیر بخش مری اول کی میں بات کر رہا ہوں، 1916 کی بات ہے۔ وہ جو سردار خیر بخش مری جو بعد میں پاکستان کی پارلیمنٹ کے ممبر بنے اور ان کا ابھی کچھ سال پہلے انتقال ہوا ہے، وہ ان کے پوتے تھے۔ تو یہ میں خیر بخش مری اول کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھرتی ہوئی تھی ہندوستان سے، خاص طور پہ پنجاب سے بہت بڑے پیمانے پہ بھرتی ہوئی تھی، مسلمان بھی بھرتی ہوئے، ہندو بھی بھرتی ہوئے، سکھ بھی بھرتی ہوئے، انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں بھی حصہ لیا، انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں بھی حصہ لیا۔ یہاں سے ایک سوال پیدا ہوا بلوچستان میں، خاص طور پہ بلوچستان کے قبائلی علاقے میں، کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور یہ پنجاب کے اور
سابقہ صوبہ سرحد کے لوگ بھی مسلمان ہیں. تو یہ برطانوی فوج جو ہے اس میں بھرتی ہو کے ہم نے اپنے ہی ملکوں کے خلاف لڑائی لڑنی ہے، کیونکہ اس وقت خلافت عثمانیہ تھی، تو ہم کیوں بھرتی ہوتے ہیں اس فوج میں؟ یہ سارا مسئلہ تھا. تو تب سے یہ ایک سوال پیدا ہوا کہ یہ پنجاب کے لوگ جو ہیں یہ اس فوج میں کیوں شامل ہوتے ہیں، برطانیہ کی فوج میں، جس نے کہ ترکوں کے خلاف لڑائی لڑنی ہے، اور ترک جو ہیں وہ جرمنی کے اتحادی تھے، اور ترک جو ہیں وہ اس وقت خلافت عثمانیہ کے ترجمان بھی تھے. تو ایک تو یہ میں آپ کو روٹ کاز بتا رہا ہوں، انسرجنسی کا روٹ کاز بتا رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جب بلوچستان میں سیاسی بیداری کی ایک تحریک شروع ہوئی اور کچھ تنظیمیں جو ہیں وہ وہاں پہ بنائی گئیں. اچھا، وہ کون کون سی تنظیمیں تھیں ان کا بھی میں ذکر کرتا ہوں، لیکن ایک آپ کو میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو انجمن اتحاد بلوچاں بنی تھی پہلی، میر یوسف علی مکسی صاحب نے اور عبدالعزیز کرد صاحب نے بنائی تھی. جو لوگ بلوچستان کی سیاسی تحریکوں پر نظر رکھتے ہیں وہ ان جو میں نے دو نام لیے ان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. تو یہ جو دونوں افراد ہیں، یوسف علی مکسی صاحب اور عبدالعزیز کرد صاحب، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بلوچستان کے حقوق کی آواز کہاں جا کے بلند کرتے تھے؟ لاہور میں. لاہور کے جو اخبارات تھے، ہمدرد تھا، انقلاب تھا، ذمہ دار تھا، یہ ان اخباروں میں جا کے لکھتے تھے، اور پھر اس کی ان کو قیمت بھی ادا کرنی پڑتی تھی. یوسف علی مکسی صاحب نے فریاد بلوچستان کے نام سے ایک آرٹیکل لکھا، تو ان کو وہ آئے تو کلات ریاست جو ہے اس نے گرفتار کر لیا، اور جو شاہی جرگہ اس نے ان کو سزا سنائی. اسی طرح عبدالعزیز کرد صاحب تھے، انہوں نے لکھا لاہور کے اخباروں میں، ان کو گرفتار کر لیا گیا. عبدالصمد خان اچکزئی صاحب جو کہ بڑے ایک مشہور سیاستدان گزرے ہیں، وہ جو ہیں ایک اخبار نکالتے تھے استقلال، اس کا بھی ڈکلیریشن انہوں نے لاہور سے جا کے لیا تھا، اور وہ ان کے بڑے قریب تھے، یوسف مکسی صاحب کے اور عبدالعزیز کرد صاحب کے. ایک کتاب ہے علامہ اقبال اور بلوچستان، ڈاکٹر انعام اللہ کوثر صاحب کی یہ کتاب ہے، بڑی اہم کتاب ہے. اس کتاب میں انہوں نے عبدالعزیز کرد صاحب کا ایک پورا آرٹیکل جو ہے وہ ریپروڈیوس کیا ہے، اور یہ آرٹیکل جو ہے یہ 30 مئی 1938 کو روزنامہ احسان لاہور میں شائع ہوا تھا. اور میر عبدالعزیز کرد صاحب، یہ ان کا آرٹیکل ہے، اور یہ آرٹیکل پتہ ہے کیا ہے کہ ان کی علامہ اقبال سے لاہور میں 1933 میں ملاقات ہوئی تھی. 1933 میں ان کی علامہ اقبال سے ملاقات ہوئی، اور اس میں انہوں نے جا کے علامہ اقبال کو بلوچستان کے مسائل بتائے.